اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کبھی تو خیال آئے یار رب نے کتنا دیا ہے، جو مجھے دیا ہے صرف میں اسی کا شکر ادا کروں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ناشکری زبان پر آ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت ہو کیسے سکتی ہے؟ اللہ کی قسم صرف پانی پیتے ہوئے میں سجدہ کروں اور اللہ کی شکر ادا کرتا رہوں تو وہ بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ کس طرح مجھ جیسے گناہگار کو جو صبح شام رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ روز پانی پہنچا رہا ہے، وہ روز پانی ڈیلیور کر رہا ہے. یہ منرل واٹر تو اب آیا، جناب تھوڑے بہت لوگ پیسوں کا پانی پیتے ہیں، مگر اکثر دنیا میں میجارٹی تمام لوگ جو ہے وہ فری پانی پیتے ہیں. ارے جانور کون سا خرید کے پیتے ہیں؟ ان کو فری پانی مل رہا ہے، پرندوں کو فری پانی مل رہا ہے، پودوں تک میرا رب پانی پہنچا رہا ہے. پھر کیوں نہ میری زبان سے میں کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے اللہ کی ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اور اب بتاؤ یہ نظام بنانے والا کیا رب کے بغیر کوئی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یا یہ سارا نظام خود ہی خود بن گیا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کائنات ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پورے کائنات کے اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. جبھی تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب اگر ہم اپنی باڈی پر غور کریں، اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ کی تلاش کرنی ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنی ہے. جناب کہیں اور دور مت جائیں، یہ ہماری باڈی خود اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کارخانہ ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. کئی ڈاکٹرز کے بارے میں آیا کہ جناب جب انہوں نے انسانی جسم کو اسٹڈی کی، انسانی جسم کے ایک پارٹ کو اسٹڈی کی تو وہ حیران ہو گئے اور کئی غیر مسلمان ہوئے. ابھی پچھلے دنوں میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو ڈینٹسٹ نے مجھے میرے ہی دانت کو زوم کر کے ایکس رے پہ دکھایا. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمارے ایک بہت بڑے، میں نے اسٹڈی کی کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو ڈینٹسٹ سائنٹسٹ بھی تھا اور ڈینٹسٹ بھی تھا. اس نے صرف ایک دانت پر اسٹڈی کی کہ ہر دانت میں الگ جان ڈالی ہے رب نے. ہم جو روٹ کینال کرتے ہیں نا، اپنے دانت کو بے جان کر دیتے ہیں، کینال کریک کاٹ دیتے ہیں کہ کنال باقی نہ رہے. مگر میں نے پوچھا کنالز کیا ہیں؟ بولا ہر دانت میں 3 رگیں آ رہی ہیں، کسی کے ذریعے اس کو خوراک مل رہی ہے، کسی کے ذریعے سینسٹیوٹی مل رہی ہے. ہر دانت کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کی صلاحیت ہے. سردی میں بھی دانت کام کرتے ہیں، گرمی میں بھی کام کرتے ہیں. آپ ٹھنڈا کھاتے ہیں وہ دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، آپ گرم پیتے ہیں دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہر دانت پہ یہ سائنس ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ دنیا نے راکٹ بنا لی، دنیا نے سب کچھ بنا لیا، ایک دانت جیسا رب نے بنایا ہے آج تک وہ سائنس نہیں بنا سکی. پورے جسم کی بات تو اور ہے. ارے رب کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. یہ میری اور آپ کی جو ناک ہے نا، اس میں بال ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے یہ بال کیوں ہیں. یہ بال بھی رب نے رائگاں نہیں بنائے، یہ وہ فلٹر ہیں کہ دن بھر ہم دھول مٹی میں جاتے ہیں، یہ دھول مٹی کو روکتے ہیں، ہمارے اندر نہیں جانے دیتے. کووڈ کے زمانے میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے آکسیجن کی مشینیں لی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہزاروں روپے کی اور بعض اوقات لاکھوں روپے کی تھی کہ وہ مشین لگاتے تھے، وہ ہوا سے آکسیجن ایکسٹریکٹ کر کے ان کو دیتی تھی. مجھے بتاؤ میرے اور اندر آپ کی کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کتنی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں، کئی سانسیں لے چکا ہوں، آپ کئی سانسیں بیان سنتے سنتے لے چکے ہیں. ہوا کو اندر بھی آپ نے لیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے باہر بھی نکال دی ہے اور آپ کے اندر آکسیجن ڈیولپ بھی ہو گئی ہے. یہ پورا پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ رب نے کیسا پلانٹ لگایا ہے؟ ابھی اپنی باڈی کو دیکھا ہے؟ دنیا کی ہر مشینری آرام مانگتی ہے، دنیا کی ہر مشینری بیک اپ مانگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جنریٹر لگانا پڑتا ہے، بیک اپ UPS لگانا پڑتا ہے، مشین کو کچھ آرام دینا پڑتا ہے. کبھی سوچا ہے ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ میں 50 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں. جب پیدا ہوا تھا جبھی دل لگا گیا تھا، جب پیدا ہوا تھا جبھی گردے لگے تھے، جب پیدا ہوا تھا جبھی میرے اندر یہ باڈی کی سارے پارٹ لگے ہیں، اور 50 سال سے وہ نان سٹاپ کام کر رہے ہیں. کوئی بریک نہیں ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ کنٹینیو کام ہو رہا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے اب اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مشینری پرانی ہو گئی ہے، اب لکڑ ہضم پتھر ہضم والا معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اپنی باڈی کے ساتھ زیادتی بھی مت کیا کرو 40 کے بعد. یہ بغیر نان سٹاپ چل رہی ہے، اس کو اب تھوڑا آرام دیں، تھوڑا ریسٹ دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. مگر یہ اللہ کی شان تو دیکھو یار کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات، مشینری. آپ مثال دیتا ہوں، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر. آپ ایک چھوٹا سا مثال کے طور پہ کھلونا بنائیں، بچے بناتے ہیں نا، گاڑی بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹائر لگاتے ہیں.
छोटा सा स्टीयरिंग लगाते हैं, कहते हैं अब्बू देखो मैंने गाड़ी बनाई है, मगर यही गाड़ी जब किसी फैक्ट्री में बनेगी तो बड़े टायर लगेंगे, ट्रक होगा तो और बड़े टायर लगेंगे। आप अल्लाह की शान देखो, जब मैं और आप पैदा हुए ना, इतना सा दिल था हमारा, हम थे ही इतने ना, तो दिल कितना था, इतना, कान कितने थे, इतने इतने, आंखें कितनी थी, डॉट जितनी। छोटे बच्चों की पार्ट्स देखिए अपने, उंगलियां पकड़ी नहीं जाती। शान देखें रब की, बड़ा होता गया, पार्ट्स भी बड़े होते गए। जितना दिल रिक्वायर्ड था उतना दिल बन गया, जितने गुर्दे बड़े चाहिए थे गुर्दे बड़े हुए। मेरी रगें छोटी छोटी थी जब मैं पैदा हुआ, मगर मेरी बॉडी बढ़ती गई। ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, स्मॉल नहीं चलेगा, बच्चा बड़ा हो गया मीडियम चाहिए, नहीं साहब 7-8 साल का हो गया, अब 8 साल के कपड़े चाहिए, जूते छोटे हो गए। सब चीजें दुनिया से खरीद के मैंने और आपने चेंज की, मगर हम अल्लाह की बारगाह में नहीं गए कि मौला बड़ा हो गया, दिल बड़ा कर दे, कान बड़े कर दे, अब आंखें बड़ी कर दे, अल्लाह समात बड़ी कर दे। मैं ग्रो करता गया, मेरे पार्ट साथ ग्रो करते गए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कोविड के जमाने में जहां बहुत सारी बातें सीखने को मिली, वहां एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी। एक अरब का शख्स था, उसको कोविड की वजह से कोविड हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसको ऑक्सीजन लगाई गई। शायद 60 डेज या 50 डेज वो हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद उसको पाकिस्तानी 70-80 लाख रुपए का बिल दिया गया, कई हजार रियाल का बिल दिया गया कि आपका इतने दिन आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल की, इसका बिल है। वो अरबी शेख रोने लगा, तो लोगों ने कहा हजरत पैसे ज्यादा हैं तो हम माफ कर देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, अब रोए तो नहीं। कहते पैसे बहुत है मेरे पास, दिस इज नॉट बिग अमाउंट फॉर मी, मगर तुमने चंद दिन ऑक्सीजन लगाई तो इतने रुपए का बिल बना दिया। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं अल्लाह ने फ्री ऑक्सीजन दी है। मैं अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा मकरूज हो गया, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूंगा, मैं उसका बदला कैसे दूंगा अगर उसने मुझे इस नेमत के बारे में पूछ लिया। ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात है। आंखों की कदर करो, पूछो किसी नाबीना से आंख क्या नेमत है। असल में पता मसला प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें ग्रांटेड लगती है चीज, हमें लगता है बस है ना मेरे पास, ठीक है। पूछो उससे जिसके पास नहीं है। अल्लाह की कुदरत को तलाश करना है, कहीं और न जाओ। ये मैं और आप भी अल्लाह की कुदरत का अजीम शाकार है। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहता है मैं चेस शतरंज की जो चाल है ना उसको देख के परेशान हो गया हूं। 52 खाने, उसके अंदर 52 बॉक्सेस हैं और सैकड़ों चालें इसमें बन जाती हैं। एक ही 52 शायद इतने ही बॉक्स होते हैं, इतने बॉक्स के अंदर इतनी सारी चालें बन जाती हैं, कमाल है इसके अंदर। वो हैरान था। अल्लाह अकबर। मौला अली तो फिर आका फरमाते ना मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। फरमाता तू शतरंज को देख रहा है? आप फरमाते मैं तो एक बालिश्त के इंसान के चेहरे को देखकर हैरान हूं। अल्लाह ने करोड़ों लोग बनाए हैं और सबके चेहरे अलग हैं। कभी खाली सिर्फ इस पर गौर कर लेते हैं, जो यहां थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझते हैं, थोड़ा सा आर्किटेक्ट को समझते हैं, बिल्डर बैठे हैं। मैं आपको कहता हूं जो बिल्डर बैठे हैं ना, मुझे जरा 3000 बिल्डिंगों की डिजाइन बना के दे दें, आप नहीं बना सकेंगे। आप 10, 15, 20, 100, 200 के बाद हैरान हो जाएंगे, यार बिल्डिंग टेढ़ी कर दी, सीधी कर दी, गोल कर दी, यू कर दी, इसके बाद सिमिलर बनने लग जाएंगी। एक लिमिट है आपके दिमाग की कि किसी भी चीज की डायग्राम चेंज ज्यादा कितनी करोगे। बचपन में हम क्या करते थे, सर्कल बनता था, ट्रायंगल बनता था, स्क्वायर बनता था, 8, 10, 15, 25, 50, उसके बाद खत्म, फिर जगह नहीं बचती। एक जैसी चीजें आप बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। मेरे रब की शान तो देखो, 800 करोड़ बंदे बनाए, किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है, सब टोटली डिफरेंट हैं। एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, सारे बच्चों के चेहरे अलग हैं ताकि माँ बाप पहचान सकें। अरे चेहरे को छोड़ो, अल्लाह ने आवाजें भी अलग बना दी है। मुझे और आपको कॉल आती है अस्सलाम वालेकुम, मैं कहता हूं वालेकुम सलाम, अरशद भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम सुन के बंदा पहचान लिया। 800 करोड़ लोग हैं, अल्लाह ने सबकी आवाज अलग बनाई, सबके चेहरे अलग बनाए। चलो चेहरे को छोड़ो, आवाज को छोड़ो, आप तो अब ट्रेवलर हैं जनाब। अल्लाह ने हर उंगली के फिंगरप्रिंट भी अलग बनाए हैं। दुनिया के बैंक अकाउंट खुलते हैं, वीजा मिलते हैं, एयरपोर्ट एंट्री मिल रही है। इसका मतलब इस अंगूठे के अंदर, 1 इंच के अंगूठे के अंदर 8 अरब से ज्यादा डिजाइनें कैसे बन सकती हैं? ये कौन है ऐसा खालिक, कौन है ऐसा बनाने वाला? अच्छा सिर्फ फिंगरप्रिंट्स नहीं है, आई स्कैन किया जा रहा है। आंख की पुतली 800 अरब लोगों की अलग है, किसी की किसी से मैच नहीं होती, वरना दुनिया
तहस नहस हो जाए कि 2-4 लोगों की आंखें मिल जाएं, वो जाके उसका अकाउंट कर लेगा, वो उसके साथ नुकसान पहुंचा देगा। साइंस कहती है नहीं जनाब, सबका हर एक एक चीज अलग है, सबका डीएनए अलग है। अल्लाह अकबर, कहीं और मत जाओ, रब को तलाश करना है, अपने अंदर तलाश करो। और अब जब रब को तलाश कर लो तो फिर उसके दीवाने हो जाओ, उससे मोहब्बत करो, उसको अपना खालिक को मालिक मानो। कोई नहीं उसके सिवा जो सब कुछ कर सकता है। जब भी तो कुरान में रब खुद फरमाता है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कुदरत वाला, ताकत वाला, खालिक व मालिक दुनिया में और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रब अज़्ज़ा वजल है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस नेमत की बात की जाए। क्या खूबसूरत बात शायर ने लिखी ना, खलकत जब पानी को तरसे, रिम झिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है, या अल्लाह हो या अल्लाह। इमाम शाफई, अब आते जरा इस तरफ, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते हैं ना, हैं उसको उलमा ने कैसे कैसे जवाब दिए। इमाम शाफई के पास एक शख्स आया, कहता है अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के वजूद को दलील दीजिए, कैसे आप कैसे साबित करेंगे अल्लाह मौजूद है। आप इतने बड़े आलिम थे, आपने दाएं बाएं देखा तो एक शहतूत का दरख्त बराबर में था। फरमाया मैं तो इस शहतूत के दरख्त से साबित कर सकता हूं अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की शान को इसी से बयान कर सकता हूं। कैसे बयान करेंगे? क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया देखो, अगर शहतूत का पत्ता आकर हिरन खा ले, आपको पता है ना हिरन मुश्क बनाती है, हिरन के अंदर से नाफाए मुश्क होता है, तो फरमाया हिरन की खुराक ये पत्ते हैं, ये पत्ते खाती है तो इसका मुश्क बन जाता है। बकरी आकर खा ले, इसी पत्ते से दूध बन जाता है। रेशम का कीड़ा आकर ये पत्ता खाए तो उससे रेशम बन जाता है। फरमाया कौन है जो प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल एक है, खुराक एक है, और जानवर बदलते जा रहे हैं और प्रोडक्ट चेंज होती चली जा रही है। ये सनअत कौन बना सकता है? दुनिया में ऐसा नहीं होता आप धागा डालें तो कपड़ा भी निकले और मोटरसाइकिल भी निकले, धागे से कपड़ा ही निकलेगा। मगर रब की शान देखें, 3 जानवर अलग हैं, 3 मखलूक अलग हैं, पत्ता एक ही है, कोई अलग खाता है, उसकी प्रोडक्ट अलग बन रही है। उसके सिवा कौन ये कर सकता है? ये दलील सुनकर वो जो दहरिया था, जो वो गैर मुस्लिम था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी दे, दिखाई भी ना दे, नजर भी जो आ रहा है, मेरा खुदा है। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है, गवाह उसका जो शोलाए जान को जला रहा है, बुझा रहा है, मेरा खुदा है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इल्म के पहाड़, आपने तो कहते ना नाक में दम में नाक कर दिया था इन दहरियों का। जो आता था आप ऐसे दलाइल देते अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर, वो कलमा पढ़ लेते। अब इन ला दीनों ने सोचा इनको कत्ल कर दिया जाए, ये हमारे इस फिरके को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इथीस जो लोग थे उस जमाने के, तलवारें लेकर आ गए अटैक करने के लिए। इमाम आज़म ने कहा चलो एक बात करते हैं, एक उलझन में हूं, इसका जवाब दे दो, फिर जो मेरे साथ करना हो कर देना। तो जल्दी बताएं। मैं सोच रहा हूं कि एक बहुत बड़ी कश्ती है तजारती, उसके अंदर सामान लोड है, आज की जबान में कहूं तो कंटेनर लोड हैं, और वो उसका कोई निगहबान नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई इसको चलाने वाला कैप्टन नहीं है। वो कश्ती खुद चल रही है, कुछ पोर्ट्स पे रुकती है, सामान उतारती है, फिर दूसरा सामान लोड करती है, फिर आगे चलती है, फिर ऐसा करती है। मैं हैरान हूं कि ये कैसे कश्ती चल रही है। वो कहते हैं अजीब सी बातें कर रहे हैं, बगैर कैप्टन के, बगैर निगहबान के, बगैर स्टाफ के रुक भी रही है, चल भी रही है, सामान लोड भी कर रही है, उतार भी रही है, तब ये तो ठीक है, ऐसे कश्ती नहीं चलती। तो आपने फरमाया यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक छोटी सी कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती। तो ये सारी दुनिया जिसमें जमीन भी है, आसमान भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, सूरज भी हैं, हर कोई अपनी रफ्तार से चल रहा है। वक्त पर रात हो रही है, वक्त पर दिन हो रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, सर्दी भी टाइम पे आ रही है, गर्मी भी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है और कोई चलाने वाला नहीं। ये कैसे हो सकता है? उन लोगों को दलील समझ आई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کے لیے یہ ساری کائنات ہی بہت کچھ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے آپ پر سچا بھروسہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے دلائل ہیں مگر اب ذرا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے, دیر از اے بگ کوسچن. ہم نے اللہ کی قدرت پر بھی بات کی, ہم نے قرآنی آیتوں کو بھی ڈسکس کیا, مگر ایک سوچنے کی بات ہے, اللہ پاک نے سب بنایا کس لیے ہے؟ یہ زمین کیوں بنائی, آسمان کیوں بنایا, یہ بارش کیوں نازل فرمائی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یاد رکھیے, آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادلوں کا نظام, بارش برسائی, پھل پھول سبزی پودے ہیں, یہ سب کس کے لیے بنا ہے؟ پوری کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہمارے لیے, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اچھا, جو بنایا سب کام کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, زمین فائدہ دے رہی ہے, ہم رہ رہے ہیں, آسمان فائدہ دے رہا ہے, بارش برستی, ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے, مگر مجھے اور آپ کو کیوں بنایا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن. اس کا جواب بھی رب قرآن میں عطا فرمائے گا نا. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں رب نے فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا گیا عبادت کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے. ہم کس لیے؟ ہم اللہ کے واسطے بنائے گئے. دیکھیں نا, میرا اور آپ کا مقصد کون بتائے گا بھائی؟ دیکھیں, دنیا میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھڑی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے فنکشن کیا ہے. وہ کون کیٹلاگ دیتا ہے؟ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس کا استعمال یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے تو رب ہی بتائے گا نا کس لیے بنایا ہے. اور اس نے بتایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب بتائیں, ساری اللہ کی جو صنعتیں ہیں, آسمان زمین سورج چاند ستارے, سب اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو سوچے پھر کتنا غلط کر رہے ہیں. سب نے ہمارے لیے بنایا. اس بات کو اس طرح سمجھیں, مشہور صوفی بزرگ ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی. فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے بھیجے اور تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو, مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے اسے نہ کرو, تو بتاؤ بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ یعنی اب آپ اس کو دنیا بھی ہماری ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ اپنے کسی امپلائی کو کہیں کہ بھئی پیسے لو اور جا کے میرے لیے فلاں ہوٹل سے کھانا لے آؤ. ایک تو وہ آئے 2 گھنٹے بعد, اور کیا ہوا؟ بولو راستے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا, وہ دیکھنے کھڑا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آگے گیا تو لوگ ذرا ہنسی مذاق کر رہے تھے, ان کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر آگے جھگڑا ہو گیا تو صاحب ذرا ان کو دیکھ رہا تھا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ دیکھ رہا تھا. پھر آتش بازی ہو رہی تھی, اس کو دیکھ رہا تھا. ارے بھائی کھانا لایا؟ نہیں, وہ تو میں نہیں لایا. بھیجا کسی کام سے تھا اور کوئی اور کام کر رہا ہے, اسی میں بیزی ہے. آپ کا امپلائی ہو, آپ کو برا لگتا ہے. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے. ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تھوڑا پیسے بنا لوں, بزنس اچھا کر لوں, گھوم پھر لوں, ٹریول کر لوں, بچوں کو ٹائم دینا ہے. جناب نہیں ہے مسجد کے لیے ٹائم. سوری ٹو سے, ابھی تو ماشاءاللہ شیطان بند ہے اور آپ مسجد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں نا, ورنہ حال کیا ہوتا ہے, دل بہت جلتا ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ کتنا فیل کرتے ہیں. امام صاحب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہوگا یار؟ اگر مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے نا کسی دن رمضان میں, تو عشاء میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یعنی ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان گیا تو ہم بھی گئے؟ اس بار تو ایسا نہ کریں نا. ہم کہتے نہیں زبان سے, ورنہ انڈیلیبریٹلی ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں شیطان کو کہ اے شیطان, جب تک تو بند ہے جب تک ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اور جیسے ہی تو آزاد ہوا, ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل پڑتے ہیں سب. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی, مجھے اور آپ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عبادت تو نہیں کرتا, بھیجا اللہ نے عبادت کے لیے, باقی تو بہت سارے کام کرتا ہوں نا. تو یاد رکھیے, اس کی مثال بھی مولانا جلال الدین رومی نے دی کہ کسی بادشاہ کی بہت کمال کی تلوار ہو, اس تلوار کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں اور وہ بڑے جہاد کے لیے بنائی گئی ہو, اور کوئی بندہ وہ تلوار لے اور اس سے فروٹ کاٹنا شروع کر دے, تو لوگ کہیں گے تلوار اس کام کی نہیں ہے.
یعنی ہم میں سے کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، میں بہت سارے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. بھائی آپ کو بنایا جس کام کے لیے وہ چھوڑ کر آپ کن فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور یاد رکھیں کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، مقصد پورا نہ ہو تو پھینک دی جاتی ہے. موبائل جب تک کام کرے گا آپ اس کو ساتھ رکھیں گے، فون سننا چھوڑ دے، اس کی اسکرین ہی لاک ہو جائے، جناب کسی کام کا نہ آپ کیا کریں گے، اس کو گاربیج کر دیں گے. آپ کی اپنی پین ہوتی ہے سینے سے لگاتے ہیں، کب تک؟ جب تک لکھتی ہے. انک ختم ہو گئی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جوتے جب تک پاؤں میں اچھے لگتے ہیں، جب جوتے پاؤں کی حفاظت کریں، جوتے پھٹ گئے ختم ہو گئے، پاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے، کیا کرو گے اس کا؟ اس کو فارغ کر دو گے نا. میں اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اگر اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزار رہے، اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اگر رب نے اپنی دربار سے دور کر دیا نا تو پھر مارے جائیں گے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ساری کائنات رب کی قدرت کا شاہکار ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے محبت کرنی ہے. اچھا ہاں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ناراض تو نہیں کرتے نا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ بچے کو ناراض نہیں کریں گے. بیوی سے محبت ہے، بیوی کی خواہش پوری کریں گے. ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کی عزت کریں گے. جس سے بھی دنیا میں محبت ہے اس کو ناراض نہیں کرتے. تو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے نا تو پھر رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. کیا کمال کی بات! حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک بار واز فرما رہے تھے. آپ نے روزے قیامت، حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا. لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے. اسی دوران ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا اے شبلی، قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا، اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. فرمایا من ترا بودم تو کرا بودی. 2 باتیں سمجھ لو. کیا خوبصورت بات کہہ کے چلے گئے. مطلب کیا ہے؟ اے بندے، ہم تو تمہارے تھے، تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تم بتاؤ تم کس کے تھے. ہائے ہائے ہائے، کیا ایک جملہ ہے، لیکن کاش اس کا درد محسوس کریں. اللہ فرماتا ہے ہم تو تمہارے تھے، سب کچھ تیرے لیے بنایا، مگر اے میرے بندے تم کس لیے تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو بندگی نصیب ہو جائے. ایک کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا. حضرت ابراہیم بن ادھم، ذرا توجہ دیجیے گا. پہلے کے زمانے میں غلام خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام پرچیز سیل ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک بار بازار میں گئے اور آپ نے غلام خریدا. اب ذرا سنیے گا اس غلام کی باتیں. آپ نے کہا کہ اے غلام تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہوگا. میرا کیا نام ہے؟ آپ آقا ہیں، آج سے جو نام آپ دینا چاہیں وہی میرا نام ہوگا. تو پوچھا تم کھاتے کیا ہو، کیا تمہاری پسند کے کھانے ہیں؟ تو کہتا ہے حضور جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا، میں غلام ہوں نا، میری کیا خواہش ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. غلام کہتا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. اچھا وہ اللہ والے تھے نا، غلام کی باتیں سن کے بے قرار ہو گئے. کہتے میں آقا یہ غلام، یہ کہتا ہے نام میرا وہ جو آپ رکھ دیں، کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں، خواہش میری وہ جو آپ کی. کبھی میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ جو تو کھلائے کھلائے وہ پسند، جو تو مجھے جس حال میں رکھے وہ پسند. یہی بات آج سیکھ کے جاؤ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائی. ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری زندگی میں، ہم اللہ سے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی. یہ کمال نہیں ہے. ہاں آپ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، بچے کو صحت مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے. واٹ ایور مائی ریکوائرمنٹ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں نا، یا اللہ جس حال میں تو میں راضی وہ حال دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، عارف باللہ، وہ اللہ سے پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. اور اگر وہ حال، اے اللہ تو اگر میرے دکھ میں راضی ہے، میری تکلیف میں راضی ہے، میرے کرب میں راضی ہے، تو اللہ میں اس میں بھی راضی ہوں. پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. آپ کے 2 بچے ہوں، 2 بیٹے ہوں. ایک بیٹا روز آپ سے ڈیمانڈ کرے ابو نیا موبائل چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، ہیں دوستوں نے وہ فلاں گھڑی لی ہے مجھے گھڑی چاہیے، دوست ٹریول پہ جا رہے ہیں مجھے ادھر جانا ہے، ابو مجھے پیسے چاہیے، آلویز ڈیمانڈ. اور دوسرا بیٹا کہے کہ ابو، باپ پوچھے تجھے کیا چاہیے، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو آپ دیں گے میں اس میں راضی ہوں. بیٹا کچھ کھانے کو چاہیے، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. بیٹا بھائی موبائل مانگ رہا تجھے چاہیے، مجھے جو آپ دیں گے میں اس میں راضی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ راضی رہیے. سچ بتائیں ان دونوں بیٹوں میں باپ کو کس پہ پیار زیادہ آئے گا؟ کہ یار ایک مانگ مانگ کے تھکتا نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے ابو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی. بلا تمثیل اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، سمجھانے کے لیے
کہ باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو باپ کی رضا چاہتا ہے. ارے جب رب کی رضا آپ چاہیں گے کہ یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے, پھر دیکھیں وہ کرم کے کیسے دروازے کھولتا ہے. ہم اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں نا کہ مولا میں اس حال میں راضی ہوں جس میں تو راضی ہے, مجھے میرے حال کے حوالے مت کیجیو. یہ سبمشن ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے کہ مولا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سے پوچھا گیا رضا کس کو کہتے ہیں؟ راضی بالرضا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. فرمایا تکلیف میں اور راحت میں بندے میں فرق نہ ہے. پتا نہ چلے کہ بندہ تکلیف میں, جیسے آپ کو کوئی کہے نا یار 1 کروڑ کا بانڈ لگ گیا ہے, تو کتنا مزہ آئے گا, اوئے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, لوگوں کو پتا چل جائے گا میرے اور آپ کے چہرے سے لگتا ہے کوئی بڑی خبر ملی ہے. اور کوئی آ کر کہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, تو ہمارے چہرے کا حال کیا ہو جائے گا, ہماری الفاظ کیسے ہو جائیں گے, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور غم میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں اگر نعمت پر خوش ہونا ہے تو تکلیف میں بھی خوشی کرنا سیکھو, اللہ نے دی ہے نا. حضرت فضیل بن عیاض جوان بیٹا انتقال ہو گیا, آپ مسکرانے لگے. کسی نے کہا بیٹے کے انتقال پر مسکرا رہی تو رونے کا مقام ہے. کہتے ہیں میرے رب کی رضا ہے نا, اللہ کی چاہت تھی, اگر رب کی یہ رضا ہے تو میں رب کی رضا پر راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے اللہ والوں کا جو اللہ سے اس درجہ محبت کرتے تھے. لیکن کم از کم ہم اس درجے پر تو آ جائیں کہ اگر کوئی آزمائش آئے, اگر کوئی تکلیف آئے تو شکوہ زبان پر نہ لائیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کے پیچھے کوئی راحت کھڑی ہے, اللہ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے, ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا. ابھی میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ ایگری کریں گے کہ کسی ملک کا ویزا نہیں لگا, کسی جگہ کوئی آپ کی ڈیل نہیں ہوئی, کسی ملک میں انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے تھے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے, کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے, اور آپ کا جب وہ کام نہیں ہوا آپ پریشان ہو گئے, یار یہ ڈیل نہیں ہوئی, یہ رشتہ نہیں ہوا, یہ ویزا نہیں لگا. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلا کہ یار وہاں تو بہت بڑا لاس ہو گیا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا؟ سب کے ساتھ ہوا ہوگا. دیکھیں ہاتھ اٹھا رہے, سر ہلا رہے ہیں آپ. اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بات ہے کہ ہمیں اس وقت واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ اکبر. یہی بات رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس شاندار انداز سے بیان کی ہے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ جائیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اور ہر چیز جو ہماری اگر ہمارے مطلب کے مطابق نہیں ہو رہی نا تو ہم اس کو برا نہ سمجھیں. کیا فرمایا اللہ؟ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ آیت ذرا سمجھ لو, بس میں بیان کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ ادھر جا کے لگتی ہے آیت ہے, ذرا آیت کے الفاظ سنو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو. بری لگ رہی ہے نا, نہیں ہو رہا کام, بری لگ رہی ہے, اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, نہیں مل رہا. اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بری ہو. لیکن اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور یاد کر لیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں. بس یہ ادھر بٹھا لو یار, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ فیصلہ فرما رہا ہے, اس کو ماننا ہے, اور یہی محبت الہی کا تقاضا ہے. زبان سے محبت ہے مگر اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ محبت نہیں ہے. اللہ سے محبت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور دیوانہ وار ذکر کیا جائے. ہم سب کی زبان پر صبح و شام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ہماری زبانیں فضول باتیں تو کرتے نہیں تھکتی, مگر ذکر الہی سے ہم کتنے دور ہیں. حالانکہ ذکر الہی کا اجر کتنا ہے, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز اپروکسیمیٹلی. 4 جملے کہے, پورا منٹ بھی نہیں ہوا, اور اجر کیا مل گیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اتنا آسان. اچھا اگر ایک سوال کروں, کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ بڑی رات ہے, دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. سب کی تمنا ہے, وہ حدیث ہے نا, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مگر ایک سوال کروں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟
اس پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کمال دیکھو، مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گھنٹوں باتیں کرا لو، ایک چائے کی کپ پر 2 گھنٹے گزارتے ہیں. رمضان میں جائیں ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں، یہ راتیں عبادت کی ہیں. سحری پر جا رہے 2 گھنٹے نکل گئے، ذکر الہی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ کیسی اللہ سے محبت ہے یار. میں آپ کو صحیح بتاؤں، کسی کو چیک کرنا ہو نا، اس کو کس سے محبت ہے. آج چلو آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا کس دوست کو، کس رشتہ دار کو کس سے محبت ہے. یہ فارمولا یہ ہے کہ جو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد کسی کا ذکر کرے، سمجھ لو اس کو اس سے محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، وہ گھما پھرا کے اپنے بچے کی بات کرے گا. جس کو جناب اپنے کسی دوست سے محبت ہوگی، وہ گھما پھرا کے اپنے اسی دوست کی تھوڑی دیر بعد بات کرے گا. تو سبحان اللہ، جس کو نبی پاک سے محبت ہوگی نا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے آقا کی بات کرے گا. جس کو مدینے سے محبت ہوگی، اس کی زبان پر ہر تھوڑی دیر بعد مدینہ آئے گا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے گی. یہ کیسی محبت ہے کہ تمہاری زبان پر رب کا نام نہیں آتا اور کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور ثواب تو دیکھیں. اچھا یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جو جتنی بار کلمہ پڑھے گا اس کو اتنے 5000 کے نوٹ ملیں گے، آپ بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ موبائل تو سائلنٹ کر دیں گے، لاک کر دیں گے. بھائی اب تسبیح 2 ہاتھ میں، راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. یار جنت کا درخت مل رہا ہے. اچھا بعض اوقات ہمیں لوگ ملتے ہیں نا، کچھ لوگوں کا تو سٹائل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں، کوئی اسپیشل والی دعا بتا دیں. ایک تو ہر چیز اسپیشل چاہیے ہوتی ہے ان کو. بھائی میں کیا اسپیشل بتاؤں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشل وظیفہ دیا ہے، افضل الذکر، سب سے افضل ذکر پیارے آقا فرماتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا جب بھی جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، وہاں علماء فرماتے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا میں اور آپ چاہتے کلمہ آخری وقت زبان پر ہو. علماء کہتے ہیں اگر جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا، آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. تو یار زبان کلمے کی تو عادی بنائے، کلمہ ہی نہیں پڑھتے. دعا سب کی یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے. تو آج تو پڑھ لے بھائی، آج تو اچھا ہر پڑھنے پر ثواب بھی ہے. بلکہ ایک اور حدیث آج چلو آج ایک وظیفہ لے جائیں، اللہ کرے آخری عشرے میں آپ پورا کر لیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو 70,000 ٹائم کا ٹارگٹ لے لو، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے. مجھے ایک صاحب ملے، مزہ آ گیا ان کی بات سن کر. کہتے مدنی چینل پر بیان سنا، اتنی درود پاک کی فضیلت سنی ہے کہ اب میں فون پر ہوتا ہوں نا اور کوئی کہتا ہے بندہ ہولڈ کرو، تو وہ 1 منٹ ہولڈ کرواتے میں درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں ہر چنک آف ٹائم میں درود پڑھنے لگ گیا ہوں. تو اللہ کرے یہ احساس ہو جائے کہ یار مجھے کوئی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم مسجد میں آئے، پتہ ہے ابھی 5 منٹ باقی ہے، تو تسبیح نکالے نا، کچھ درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پاک پڑھ لیں. موبائل نکالیں گے، مسجد میں بیٹھ کے بھی فیس بک شیئر کرے ہوں گے. اچھا موبائل نکالنا ہی ہے تو 5 منٹ میں سورہ ملک ہو جائے گی، وہ پڑھ لیں. ہم کیوں ان ٹائمز کو ضائع کر رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے تو گاڑی میں کلمہ پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک، 100 بار درود پاک، 1 بار سبحان اللہ کی تسبیح. اور خزانہ جمع کریں نا، جنت پہ درخت لگائیں. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر میری اور آپ کی زبان پر رہے. اور رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اب ذرا اس کی تفسیر سنیے گا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو. ذرا سنیے گا، راحت میں یاد نہیں کرتے، لگژری میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو، میں تمہیں مصیبت میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں سے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا. اے لوگو تم کہو یا ربی، یعنی اے میرے رب، میں کہوں گا یا عبدی، اے میرے بندے. تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں. حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے، میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے، میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں. میں ادھر اللہ کا ذکر کروں، ادھر اللہ مجھے یاد کر لے، میرا تو کام بن گیا نا. اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر الہی کی الگ الگ قسمیں ہیں.
اپنے آپ کو انوالو کریں اللہ کی یاد میں. اس کا مزہ ہی اور ہے, رب کی رضا اس میں مل جاتی ہے. ایک بار بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے بازار پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حاضر ہوئے نا, حاضر پابندی سے حاضری دیتے تھے. تو ایک بد مذہب تھا, اس کو مزارات سے ویسی پرابلم تھا, آج بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ ہر سال کیوں آتے ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں آپ, شیخ الحدیث ہیں, اور بابا فرید کے مزار پہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اب وہ شیخ الحدیث تھے, عالم قرآن تھے. کہتے ہیں میں تو قرآن کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں, میں تو اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تفسیر ایکسپیرینس کرنے آتا ہوں. تو کہا بابا فرید کے مزار پہ کون سی قرآن کی تفسیر ہے؟ وہ مفسر قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. میں تو دیکھتا ہوں بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زبان پر حق فرید یا فرید جاری کر دیا. اللہ نے ان کا ذکر پر بلند کر دیا, انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. آج دنیا میں کیوں لوگ بابا فرید سے پیار کرتے ہیں, داتا حضور سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ ہم لاہور کے رہنے والے نہیں, مگر خدا کی قسم جب دل چاہتا ہے, جب موقع ملتا ہے, بندہ کہتا ہے لاہور جاؤں, داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر دوں. بزنس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں مگر جی چاہتا ہے نہیں داتا حضور کے پاس جانا ہے. کسی رشتہ دار کے پاس جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا. ارے بغداد میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے, مگر پوچھو عاشقان اولیاء سے, تڑپتے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں, امام حسین کے دربار میں جائیں, مولا علی کی بارگاہ میں جائیں. یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے, یہ اللہ نے ان کا چرچا بلند کیا ہے کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے, رب نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. تو زندگی اگر اچھی گزارنی ہے نا, تو زبان, جسم کے اعضاء, دل, یہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے, آپ کو معلوم ہے. ایک حدیث پاک ہے, آخری حدیث, اللہ کریم تین قسم, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تین قسم کے بندے ہیں اللہ کریم جن کو دیکھ کر مسکراتا ہے. پہلے تو اس لفظ کو ذرا انجوائے کرو نا یار, ہائے ہائے ہائے, اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہی سوچ کے بندہ جھوم جائے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا اور آپ کا مسکرانا اور ہے, اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور یہاں علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ اللہ کا مسکرانا یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس پر رحمتیں برسا دیتا ہے. وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس میں پہلا بندہ, کیا کمال کی ڈیٹیل ہے حدیث میں, کہ وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر وضو کرے اور بستر چھوڑ کر نماز پڑھے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ بندے کو کس بات نے بستر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے, یہ کیوں کھڑا ہو گیا بستر سے, نیند کیوں نہیں کر رہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تو خالق, تو مالک, تو ارشاد فرما, کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں مگر تم بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو امید ہے جنت کی, اس لیے کھڑا ہوا ہے. اس کو دوزخ سے ڈر لگتا ہے, جہنم سے ڈر لگتا ہے, آگ سے بچنا چاہتا ہے, اس لیے کھڑا ہو گیا بستر سے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس امید پر یہ کھڑا ہوا ہے میں نے وہ امید یعنی جنت اس پر واجب کر دی ہے. جس خوف سے یہ ڈر رہا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, بستر چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا. اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ہائے ہائے, کبھی میں تہجد کو اٹھوں, کبھی فجر کی ٹھنڈی رات ہو اور میں فجر کے لیے بستر سے اٹھوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں اور میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے, میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. کیوں میں رب سے محبت نہ کروں یار؟ اتنا کچھ جس مالک نے مجھے دیا اور میں اسی نافرمانی کروں. ہمارے گھروں میں رمضان کے بعد الارم رکھے جاتے ہیں, مگر الارم ہوتا ہے آفس جانے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, فجر کے لیے الارم نہیں بجتے. یہ مسجد فجر میں ویران ہو جاتی ہیں رمضان کے بعد. کیوں ایسا نہیں کریں گے ہم اس بار کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں نا؟ وہ کیسا گھر ہے یار کہ جہاں صبح ہوئی اور سب نے نماز قضا کر دی, ایک بندہ نہیں اٹھا نماز کے لیے. وہ کیسا گھر ہے, سب نے رب کی نافرمانی کی. اس بار ایسا نہ کرنا میرے پیارے اسلامی بھائی. آج میں نے اللہ کی توحید, اللہ سے محبت, اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اس پر میں نے بات کی ہے. آؤ اپنے اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں. خدا کی قسم جس سے رب راضی ہو گیا نا وہ اتنا نوازتا ہے, وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, وہ آخرت بھی اچھی کر دے گا. وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ہماری ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا وہ ہے, تو پھر میں اس رب کو کیسے ناراض کروں؟ تو آج سے میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں. زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ جو بھی کام کرنا ہے, بزنس شروع کرنا ہے, فیملی کی کوئی میٹنگ کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا ہے, واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو, پہلے ایک چیز چیک کروں گا, یہ کرنے سے پہلے یار یہ کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اور اگر اللہ ناراض ہوگا نا پھر مجھے کسی کو راضی نہیں کرنا ہے. ہاں ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ اللہ کو ناراضی کریں, اللہ بندوں کو خود راضی کر دے گا.